السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قصہ سنانے لگی ہوں۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ گزشتہ واقعہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر آ چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ قتل جلاوطن میں بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر حضرت داؤد علیہ السلام کا محبت و عظمت کا سکیہ بٹھا دیا تھا اور اس کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کے ارشاد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظام و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل علیہ السلام میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبط سے یہودی کے گھرانے میں نبوت پا چلی آتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حکومت و سلطنت۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی اور اپنی مرضی سے جہاں سکھایا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے: اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا اور ہم نے ہر ایک داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ الحاصل حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ارشاد و ہدایت کی خدمت سر انجام دیتے اور ان کے اجتماعی حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے تھے۔ عظمت و مملکت۔ قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اس کے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت و بصالت، ثبات رائے اور قوت و فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی، اور اللہ کا فضل و کرم اس درجے ان کے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ ان ہی کے ہاتھ رہتی۔ اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نفذ اور اہلیہ خلجیہ اکیہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملکوں ان کے زیر نگران تھے۔ اگر حجاز کے ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو ان کے قلمرو حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کس طرح بے جا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت حکومت بلا شرک سامی اقوام کی بہادر سلطنت تھی جو جدید فلسفہ، تاریخ و اقوام کے مطابق وحدت عرب یا ان سے بھی زیادہ وسیع و وضاحت سامیہ کی حکومت کہی جا سکتی ہے، اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے ان کی عظمت و شوکت اور صلوت و حیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا، اور رعایا کو یہ یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو یا کذاب و افطار نے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمہ کر دیا ہو، تب بھی وحی الہی کے ذریعے ان پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن ونس میں سے کسی بھی جو حوصلہ نہیں ہوتا تھا وہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے، ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا مقابلہ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میرا مالک ہے اور دوسرا غاصب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن پر مرتخب کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مہدی سے فرمایا کہ رات کو اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، لہذا تو صحیح بات بیان کر۔ مہدی نے کہا: اللہ کے سچے نبی، اس مقدمے میں تو میرا بیان قطعی حق اور سچ ہے، لیکن اس واقعے نے قبل سے اس کے باپ کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی قسم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت کے سامنے سب پشت
مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآن عزیز کی آیات ذیل میں ہے: داؤد علیہ السلام کی عظمت و مملکت و ہیبت و حکومت و نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا اور اس کو حکومت نبوت عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔ وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور فقرہ فقرہ جدا جدا فہم و ادراک میں آتا تھا، اور اس کے کلام میں فصاحت و لطافت اور شوکت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول و فصل کی حیثیت رکھتا تھا۔